ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ جناب، نئے پاکستان کے پیمبروں میں اور وکالت کرنے والوں میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ جو ایک سینئر رہنما پیش رہے وہ ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب، وفاقی وزیر ریلوے اور سربراہ عوامی مسلم لیگ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 4.5 ماہ ہو گئے پی ٹی آئی کو برسر اقتدار آئے ہوئے، اور یہ وہ پارٹی ہے کہ جس نے نئے پاکستان کا خواب دکھایا، اس کا وعدہ کیا۔ تو یہ سوال یقیناً بہت ضروری ہے کہ کیا وہ جو قافلہ ہے وہ صحیح راہ پہ گامزن ہے یا نہیں؟ نئے پاکستان کی تخلیق میں ایسی کون سی مشکلات درپیش ہیں، اور عوام میں یہ تاثر کیوں جڑ پکڑ رہا ہے کہ عمران خان کی نیک نیتی اپنی جگہ، ان کا خلوص اپنی جگہ، لیکن ان کی ٹیم کے بعض اہم کھلاڑی وہ کارکردگی نہیں دکھا پا رہے جن کی توقع کی جا رہی تھی ان سے۔ شیخ صاحب سے یہ بات بھی ہوگی کہ کیا کارکردگی رہی، لیکن اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے تھوڑا سا ماضی پہ بھی، اور ظاہر ہے کہ ریلوے کے منسٹر تھوڑی سی بات ریلوے پہ بھی ہوگی۔ شیخ صاحب، آپ سینئر ترین پارلیمنٹیرین، اب میرے خیال میں اس ٹیم میں سب سے تجربے کار سیاستدان ہیں، کیا دیکھتے ہیں پہلے 4-4.5 ماہ کی کارکردگی؟ اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کہیں آپ کو اس میں جھول نظر آ رہا ہے؟ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے؟ اگر خود تنقیدی کریں، تعریف تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان چیزوں کی نشاندہی کریں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اس حکومت کو، میری حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان چور، ڈاکو اور لٹیروں نے کس قدر سن لگائی ہے۔ سن سمجھتے ہیں نا، یہ پنجابی کا لفظ ہے کہ لوٹ کے لے گئے، نقب لگائی، ڈکیتی لگائی۔ اور آنیسٹلی سپیکنگ کہ اکانومی میں بعض فیصلے جو ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہوئے، خاص طور پر یہ ڈالر والا، اور تیسرا یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ بڑا ہی کمینہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس نے 40 ہزار 50 ہزار روپیہ غریب کو جرمانہ کرتا ہے، پنکھا صاف نہیں ہے، ملازم کے کپڑے صاف نہیں ہے، 7 دن، پتہ نہیں کون سا قانون ہے، میں کل پرسوں لاہور جا رہا ہوں کہ خود ہی فیصلہ کر کے اور خود ہی سزا دے کے اور خود ہی تالا لگا کے چلے جائیں، اور 14 دن کے لیے دکان بند ہے اور 7 دن کے لیے بند ہے۔ ان کے باپ کی دکان ہے جی، اور وہ غریب کھائے گا کہاں سے؟ ایسے بھی ہوٹل والے میرے پاس آئے ہیں جن کا تندور ہی بند کر کے چلے گئے۔ چلو ہوٹل کو تو ہو گیا جی کہ صفائی نہیں تھی، اور تندور میں تو بیچارے محلے سارے نے روٹیاں کھانی ہیں وہاں سے۔ سو تھنگز آر کمپلیکیٹڈ ضرور تھی، لیکن آہستہ آہستہ عمران خان اپنی محنت سے، میں سمجھتا ہوں 1 مین شو ہے ابھی بھی، سب کس سے زیادہ محنت عمران خان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں کر رہا ہوں۔ تو جو باقی جو لوگ ایک عام تاثر ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وزراء کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جی مہاجرائی کو کم کریں، ہماری وزراء جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لگ یہ رہا ہے کہ جو اہم ترین، آپ نے خود اشارہ کیا، وزارت خزانہ تیاری مکمل نہیں تھی، کیوں؟ محنت تو وہ بھی اسد بڑی کرتا ہے جی، میں ای سی سی کا میں ممبر ہوں، اور لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھڈے نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، پیٹ میں تھا کچھ نہیں، ہم ایسی مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے، خزانہ لوٹ کے لے گئے ہوئے تھے یہ لوگ، اور الٹیمیٹلی حالات ایسے ہیں، ہم بڑی کوشش میں ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہماری چوائس اور ہماری خواہش پہ وہ آ جائے اور جو ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈالے، لیکن غریب کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا جی۔ ہم تو اتنے اکنامیکلی اتنے ڈیزاسٹر ہو چکے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھیں 2-3 ارب روپیہ جو لیا سعودی عرب سے اور چائنا سے اور یو اے ای سے بھی، کل آ رہے ہیں یو اے ای والے بھی، شیخ زید بن سلطان ال نہیان، یہ میرا خیال ہے، اگر مجھے یاد نہیں پڑتا، میرے یہ دوست ہیں بہت اچھے، میں تو 8-10 سال بعد گیا، کم از کم 5 سال تو میں نے نہیں سنا کہ کوئی آفیشیل یو اے ای کا ہی بندہ آیا ہوں۔ ٹھیک ہو جائے گا جی 2019، مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ جس طرح عمران خان محنت کر رہا ہے 2019 کے بعد آپ کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ جو ایک بیانیہ ہے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ان کے وزراء بھی، اور بڑی حد تک صحیح ہے کہ جو مالی مشکلات ہیں معاشی، وہ آپ لوگوں کو انہیریٹ ہوئی ہیں، ورثے میں ملی ہیں، لیکن آپ کا تو نفس پہ ہاتھ رہتا ہے کہ یہ کب تک، جب تک آپ کہتے رہیں گے جی وہ لوٹ کے کھا گئے، لیکن مسئلہ لوگوں کو آج محسوس ہو رہا ہے۔ بس 1 سال سے پہلے حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ 100 دن پی ٹی آئی کا ایجنڈا جی، میرا ریلوے میں ایجنڈا 1 سال ہے، اور میں نے قوم سے پہلے دن ہی کہا تھا مجھے 1 سال چاہیے جی، میں ایسے ہی کہ آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا اور زمین سے گیس نکال لوں گا اور قسطنطنیہ فتح کر لوں گا۔ میں نے قوم کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا جی 1 سال کے بعد آپ کی عدالت میں پیش ہوں گا، اگر آپ سمجھیں گے کہ میں نے اس قابل خدمات کی ہیں کہ ایک تو آپ مجھے پاس کر دیجئے گا، ورنہ فیل کر دیجئے گا۔ یہ میرا لوگوں سے پہلے دن بات تھی۔ پی ٹی آئی یورپین سٹائل میں انہوں نے 100 دن دیے ہیں،
دیکھو نا یہاں 100 دن میں پہلے 30 دن تو لوگوں کا شکریہ ادا کرو, پھر اگلا ضمنی الیکشن لڑو تو 30 دن وہ لگا لو, تو پرفارما ہو. تو میں تو 10 دن بعد گیا تو 10 دن کی کیا پرفارمنس ہے جی, منسٹروں کو سمجھ ہی نہیں آئی, نئے نئے وزیر ہیں کئی. 100 دن تو میرا مطلب ہے پلک جھپکتے ہی گزر جاتے ہیں. دیکھیں ایک بات میرے استاد کہا کرتے تھے, میں قوم کے ساتھ شیئر کرنا ہے. میں استاد کا شاگردوں والا, میں نے ریاضت کی ہوئی سیاسی ورکر ہوں. سو وہ یہ بات کہتے تھے کہ اقتدار کا وقت بہت جلدی گزرتا ہے, اقتدار کے دن اور راتیں بہت چھوٹی ہوتے ہیں. آغا شورش کہتا تھا, ظہور اللہ صاحب کہتے تھے, سب لوگ کہتے ہیں اقتدار تو چٹکی کا کام ہے, حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اپوزیشن میں رہتے ہوئے. کیوں, ہم نے تو زیادہ اپوزیشن میں ہی لگایا ٹائم, باقی حکمرانی میں اپوزیشن کے دن بڑے ہوتے ہیں, راتیں لمبی ہوتی ہیں. سو یہ 100 دن تو پلک جھپکتے ہی گزر گئے جی. اس میں بھی بری پرفارمنس نہیں ہے, ایٹ لیسٹ لوگوں کے سامنے ہر آدمی نے اپنے آپ کو پرائم منسٹر کے سامنے تو پیش کیا ہے. اب پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ فٹ نہیں ہے اور اس نے کہا کہ میں ریپلیس کروں گا, ہی شوڈ ریپلیس, دس از ہز اتھارٹی. تو لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں, پرائم منسٹر دیکھ رہا ہے سب کی طرف, اور نہایت نامسد حالات میں بھی اس نے وزراء سے کام لیا ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. درست کہہ رہے ہیں کہ بڑے نامساعد حالات ہیں, لیکن ایک لوگوں کو امید تھی کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئیں گے اور آپ جیسے ساتھی ان کے ساتھ ہوں گے تو ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. اور سیاسی استحکام اس لیے ضروری ہے کہ جی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, سرمایہ کاری رکی ہوئی ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ عدم استحکام نظر آ رہا ہے, مہاجرائی بہت ہے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے اس کی کہ کیوں مسلسل بڑھ رہا ہے, اور آپ اور اس کے تدارک کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں جو بات کروں گا نا وہ قابل قبول نہیں ہوئے گی قوم کو. یہاں ایک نواز شریف اور شہباز شریف ہی بے ایمان نہیں ہے, آدھی سے زیادہ قوم بھی جو ہے نا کرپشن میں ملوث ہے, ٹیکس چور ہے. آدھی سے زیادہ لوگ منی لانڈرنگ کرتی ہے, انڈر انوائس کرتی ہے, اوور انوائس کرتی ہے. یہ بات کروں گا 2-4% ہوں گے ایسے, آدھی میرے خیال میں بہت زیادہ. میں آدھی اس کو کہتا ہوں کتنے پرسنٹ جو ٹیکس دیتے ہیں, میں ان میں سے آدھا کہتا ہوں. ہاں, اب تو خیر 14 لاکھ کچھ ہو گئے, 14 لاکھ میں سے 7 لاکھ کو کہتا ہوں. اچھا, آدھی کا مطلب یہ نہیں جس بیچارے کے بس ہے ہی نہیں, اس نے کیا کرپشن کرنی. انسان کے کریکٹر کا تب پتہ لگتا ہے جب وہ حکمرانی میں ہو. اپوزیشن میں تو ہم سے زیادہ کوئی پرفارمنس نہیں دے سکتا. بندہ کا تو آپ پتہ لگتا ہے کہ یہ حکومت میں ہے اور کہاں کھڑا ہے اور کیا ڈیلیور کر رہا ہے. سو بندے کا ٹیسٹ آنیسٹی کا حکمرانی کے دوران ہوتا ہے. ایک بندہ ویسے ہی بیچارہ تھکا ہوا ہے, بے روزگار ہے اور موبائل فون پہ ساری رات گزار رہا ہے, تو اس نے کیا پرفارم کرنا ہے جی. سو ان مائی اوپینین عمران خان ٹرائیڈ ہز بیسٹ. میں نے کسی وزیر اعظم کو, میں نے کافی وزیر اعظموں کے ساتھ کام کیا ہے, اتنی محنت کرتے نہیں دیکھا. اچھا, اور اس محنت کی سمت آپ کو درست محسوس ہو رہی ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں. یہ جو تنازع کھڑے ہو رہے ہیں, تناظر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بلیک منی والے کو پکڑنا ہے. یہاں ساری سوسائٹی جو ہے, بزنس جو ہے, وائٹ منی کس کے پاس ہے جی؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں جی صدقے کا بکرا دینا ہے, تو کہتا ہے کیوں؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو ٹھیک مال نہیں ہے. میں نے کئی اپنی برادری میں لوگوں کو دیکھا ہے, بھائیوں سے پیسے مانگتے ہیں, صدقے کا بکرا دینا ہے, میرے پاس تو مال ٹھیک والا نہیں ہے. سو ہمارے عیب اتنے گھنونے ہیں اکنامیکلی کہ ہم پہ کوئی ہاتھ ڈالے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ اربوں روپیہ فلودے والے کے پاس کیسے آ گیا, یہ آپ کہیں گے ٹکراؤ ہو رہا ہے. وہ میں گول گپے والا نابینا دیکھ رہا تھا, میری ہمدردی ہو رہی تھی, اور سالوں اس کے کوئی 10 گول گپے ہی خرید لیتے. وہ کیا لڈو چورن کے بنے ہوئے جو تھے, کوئی دہی بھلے والے کو 1-2-3 مسالے ہی لے لیتے یار, کہ چلو یار یہ مسالے بھی لے لو, تو بھی کوئی چاٹ ٹھیک طرح بنا. کوئی ویلڈنگ والے کو کوئی ٹچ ہی لے دیتے. تو وہ تو رات کو پتہ نہیں کس طرح سوتا ہوگا کہ 2 ارب آئے اور میرے اکاؤنٹ سے مجھے وہ 31 لاکھ جس نے کہہ دیا کہ میرے ہیں. آئی لائک دیٹ اسمارٹ مین. یہ چور سارے نکال کے لے جا رہے ہیں, اس میں ایک کس طرح کہ یہ اس نے کہا میرے ہی ہیں اب یہ, اور اس کو دے دینے چاہیے. ان حرام خوروں کے مال میں سے ایک نوجوان کے پاس 31 لاکھ روپیہ رہ گیا ہے. میں اگر گورنمنٹ میں فنانس میرے انڈر ہو, میں کہتا یس دس از یورس. اچھا, جے آئی ٹی نے رپورٹ دی زرداری صاحب کے اوپر, ٹھیک ہے نا, اس میں پھر جس طرح سے رد عمل آیا, کیا آپ کے خیال میں بہت قبل از وقت نہیں ہو گیا تھا؟ دیکھیں, پاکستان میں کیبنٹ کی چیزیں نہیں رکتی. میں واحد آدمی ہوں جو کیبنٹ میں چیختا رہتا ہوں کہ یار محدود بات کیا کرو, جس کا شعبہ ہو وہ بات کرے. پاکستان میں یہ بھی تو ایک فیشن ہے کہ میں اگر فنانس کو سمجھتا نہیں ہوں تو میں فنانس پہ سٹیٹمنٹ دوں تو میں کوئی ایسی بونگی مار دوں گا کہ شیخ رشید کے گلے پڑ جائے گی. تو یہ محسوس کریں کہ ناتجربے کاری ہے, حد سے زیادہ بیانات دے رہے ہیں, حد سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں
مجھے وہ بات کہنے دیں، میں عمران خان کا حصہ ہوں، اس کی سیاست کا، اور اس کا ساتھی ہوں، میں اس کا فین ہوں، وہ میرا فین ہے، I'm سپورٹر آف عمران خان. جس کا جو کام ہونا جی اس کو وہ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہم ویسے ہی پنگا لیتے ہیں، راہ چلتے پنگا لیتے ہیں، وچ از رانگ. اچھا، آپ نے ابھی سیاسی بات تو ہوتی رہتی ہے، آپ نے کہا کہ جی آپ عمران خان کے فین ہیں اور وہ آپ کے فین ہیں. اچھا، آپ لوگوں کا جو آغاز ہوا تھا تعلقات کا وہ تو بڑے تلخ ہوا تھا. کوئی تلخ نہیں ہوتا، ایک انٹرویو کو لوگ بتاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں. وہ کون سا وہ واقعہ تھا، وہ لمحہ تھا کہ جہاں پر آپ اور یہ الائن ہو گئے، آپ کے انٹرسٹ الائن ہو گئے اور آپ نے کہا جی عمران خان از دا مین؟ میں نے اپلائی کیا، اور پچھلا ایک الیکشن میں نے انڈیپینڈنٹ لڑا، جیتا، تو نواز شریف صاحب نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے. پھر دوسری دفعہ جو ہے میں ٹکٹ اپلائی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. نواز شریف صاحب نے جب رابطہ کیا تھرو چوئی نثار صاحب، اور چوئی نثار صاحب نے جب مجھے فون کیا، ہماری ایک اختلاف کے باوجود ہم ایک دوسرے کی شرم حیا کرتے ہیں جی. حالانکہ میں منسٹر ہے یہاں، سرور خان صاحب میرے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کو بعض کا اچھا بھی نہیں یہ لگتا. اس نے مجھے فون کیا، میں نے اس کو کہا کہ نثار خان، چوئی نثار، میں نے عمران خان کو زبان دے دی ہے، وہ کل اور پرسوں آ رہے ہیں میری طرف. اس نے بڑا ادھر ادھر سے لوگوں نے زور لگایا میں بیمار ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں. میں کہا نہیں یار، انف از انف، میں زبان کا آدمی ہوں، میں نے اس کو زبان دی ہے، جیتوں یا ہاروں اب اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. سو دس واز اسٹارٹ ود عمران خان. عمران خان لال ولی تشریف لائے اور میں نے اطاعت کیا ان سے، اور جتنی میری کوشش اور کاوش تھی عمران خان کو اس جگہ پہنچانے میں 1-2% میرا بھی دخل ہے. لیکن میں مر جاؤں یا زندہ رہوں، قوم یہ بات یاد رکھے کہ میری اچھے تعلقات عمران خان سے اس دن بنے جب ساری پارٹی یہ پاناما کا کیس نہیں لڑنا چاہتی تھی. اچھا. سو خان صاحب نے کہا کہ کور کمیٹی کو بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی. انہوں نے کہا جی یہ تو ہار جائیں گے. میں نے خان صاحب کو کہا، میں نے کہا خان صاحب میں اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ ہوں، مجھ پہ ایک ذاتی مہربانی کریں. میں نے یہ جملے استعمال کیے کہ پلیز اس کیس کو لڑیں آپ. وہ اٹھے، انہوں نے کہا یس وی ول کنٹیسٹ. اور کہتا رزلٹ، میں کہا رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دو، نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. دیکھیں یہ نواز شریف کا کیس اللہ کے بعد میں نے لڑا 62-61 کا، کسی کا کیس نہیں ہے یہ. تو پارٹی میں وہ مزاحمت آئی جب آپ نے اس چیز کو اسٹریس کیا؟ کیا تھا وجہ، کیا تھی کہ ان کی پارٹی کی کور کمیٹی یہ سمجھتی تھی کہ ہم کیس ہار جائیں گے. میرا استدلال یہ تھا کہ ہم یہ کیس جیتیں گے. وہ بڑی لمبی داستان ہے. اور بس عمران خان کے میں اس دن قریب ہو گیا جس دن اس نے کہا کہ بھئی میں نے یہ تہیہ کر لیا، سوچ لیا کہ اگر اس کی ساری کور کمیٹی بھی اس کے ساتھ نہ ہو، اگر ایک کام وہ جائز سمجھتا ہے کہ شیخ رشید جائز بات کرتا ہے تو وہ میری حمایت میں کھڑا ہو گیا. دیٹ واز انف فار می، سو آئی ایم ود ہم. اچھا، آپ نے یہ کہا کہ چودھری نثار صاحب نے رابطہ کیا آپ سے، اور عمران خان اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کے پاس آنا چاہ رہے تھے. کیا وجہ تھی کہ مسلم لیگ سے آپ کا بہت پرانا تعلق اور قربت آپ کی خود ذاتی طور پہ مراسم جو نواز شریف صاحب سے، ان کے خاندان سے، کہ وہاں پر وہ کون سا پوائنٹ تھا کہ آپ نے کہا جی اب ان پہ دوبارہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ وجہ ہے جہاں پہ آپ بہت زیادہ مایوس ہوئے تھے؟ معلوم نہیں، اب تو مجھے یاد بھی نہیں رہا. میں جب شروع اس پہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ اگلی اسمبلی میں نہیں ہوگا، لاہور میں غالباً تقریر کی، میں نے کہا میں ہوں گا انشاءاللہ، آپ نہیں ہوں گے. تو بعد میں ان دنوں کچھ پوچھتا رہا، کوئی اس نے کامل سا بندہ پکڑا ہوا ہے، کوئی جو بات کہتا ہے وہ سچ ہو جاتی ہے. تو مجھے تو یاد بھی نہیں کہاں سے الگ ہو گئے، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ سعودی عرب گئے اس وقت آپ نے محسوس کیا؟ نہیں، جب یہ سعودی عرب جا رہے تھے، یہ لوگ غلط الزام لگا رہے ہیں. کلثوم بی بی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ میرے ان کے بعد جب وہ چلے، اس سے پہلے جب تحریک چل رہی تھی، ہم نے بڑا ان کا باوقار جو کھانا جیسا دے سکتے تھے، جو ہمارا ٹریڈیشن ہے. اصل بات شروع ہوئی کہ ایک بلتی تھا، فوٹوگرافر مر گیا اللہ اس کو، اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید یہ باہر جا رہے ہیں. میں اس کا تھوڑا بہت خیال رکھتا تھا. میں نے کہا کیسے باہر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا مریم بی بی نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے. اور ان دی اینڈ ایسے ہی ہوا کہ یہ شاید خاقان کو بھی نہیں پتا تھا اور غوث علی شاہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہاں بسترے ویسے ہی لگے ہوئے تھے. یہاں کے شہباز نے تھوڑی سی لڑائی لڑی کہ میں نے نہیں جانا. تو پھر میں نے ایک دن مشرف صاحب سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے ساتھ تھے، اس نے ہم سے بات کرنی بھی مناسب نہ سمجھی.
اس نے کہا بات یہ ہے کہ شیخ عبداللہ نے، کنگ عبداللہ نے بہت سارا سٹینڈ لے لیا، ہمارے حالات ایسے تھے، تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی این آر او کے علاوہ۔ اب کوئی آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کی اس طرح کی مدد کو آئے گی، کوئی بیرونی قوت؟ کل میں نے خان صاحب سے کہا کہ دیکھنا یہ اردگان جو ہے اس کی بیوی میری بہن بنی ہوئی ہے، یہ انہوں نے کہا نہیں نو وے، آئی ٹرسٹ ہم، جو عمران خان کہتا ہے میں اس پہ پہرا دیتا ہوں، میں اس کے کسی پارٹی لیڈر کے بات پر وہ دیکھیں اب میرا کہاں مسئلہ ہوا، میرا لڑائی ان دنوں جو چل رہی ہے، خان صاحب نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے اس بلاول کو بنا دیں، ایاز صادق کو بنا دیں، اس کو بنا دیں قمر، کیا نام ہے وہ جو ہے ایک نوید قمر، یہ باتیں میرے ساتھ خان صاحب نے کی، یہ صبح کے وقت کی، اور شام کو اسپیکر صاحب نے جو ہے، ابھی تو میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، اور انہوں نے یہ کر دیا، اور میں نے کہا جی مجھے یہ قبول نہیں۔ آئی ٹولڈ دی پرائم منسٹر آف پاکستان آئی ول گو ان سپریم کورٹ، اور ابھی آپ کے انٹرویو سے پہلے میں خود سٹڈی کر رہا تھا رولز اینڈ پروسیجر، کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک مورلی کرپٹ آدمی اینڈ ڈس آنیسٹ آدمی قوم کے اداروں کا احتساب کرے، اور اس احتساب میں ملک کے پاک افواج بھی آتی ہیں، اس ملک میں جتنے ادارے ہیں وہ سارے آتے ہیں، اور دودھ کی رکھوالی پہ آپ بلے کو بٹھا دو، مجھے تو قبول نہیں ہے۔ میں نے تو خان صاحب کو کل بھی جاتی دفعہ کہا جی میں سپریم کورٹ جاؤں گا، اگر سپریم کورٹ، اور میں خود لڑوں گا اپنا کیس، اور میں ثابت کروں گا سپریم کورٹ کے آگے، کوشش کروں گا بے شک کہ آئین کی روح کے منافی ہے یہ فیصلہ، روح کے منافی ہے یہ فیصلہ، امورل آدمی جو ہے وہ اس کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ عمران خان کیوں دباؤ میں آئے؟ مجھے نہیں پتا، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ کپتان نے مجھے کہا ریلوے میں کھیل رہا ہے، میں ریلوے میں کھیل رہا ہوں، دن میں 2-3 دفعہ جو کمیٹیوں میں جاتا ہوں روز، لیکن یہ بات پہلی وہ بات ہے 4 مہینوں میں جو مجھے ٹھک کر کے لگی ہے، which I will not accept whatever the crisis may be۔ شہباز شریف صاحب جو لوگ ایک جوابی بیانیہ آتا ہے کہ ابھی ان پہ جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا، یہ اور بھی خطرناک بات ہے کہ بندہ ریمانڈ میں ہے، اس کو پروٹیکشن آرڈر دے دیے جائے، that is more dangerous than، ابھی تو اس کا یہ میرا مطلب ہے وہ کیا ہے جی، اس کا ریمانڈ کون لے گا؟ نیب اس سے ابھی تک وہ ٹھیک کہا ہے خاقان عباسی نے، گو وہ بھی ایل این جی کا چور ہے، اس میں تو میں پیش ہوں گا بطور وٹنس، حالانکہ میں نے زندگی میں یہ کام کبھی نہیں کیا، میرے ضمیر کے خلاف ہوگا یہ، لیکن بات وہ ٹھیک کہتا کہ ابھی تک شہباز شریف سے پوچھا کہ 10 دن بعد وہ ادھر میٹنگ رکھ لیتا ہے، 4 دن بعد پھر اکاؤنٹ کا چیئرمین آ جائے گا، لاکھوں روپیہ جہازوں پہ لگ رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیں 20-22 کروڑ قوم بتائیں کہ جن کی ووٹوں سے ہم آئے ہیں کہ ہم کرپٹ لوگوں کو ستیہ ناش کر دیں گے، ان کا قبرستان بنا دیں گے کرپٹ لوگوں کا، وہ بھی اسی محلے میں رہتا ہے وزیر آباد میں جہاں میں رہتا ہوں۔ جناب ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو جو شیخ صاحب کا پسندیدہ موضوع ہے احتساب، ہم اس پر بات کریں اور یہ سوال بھی پوچھیں گے کیا وجہ ہے کہ احتساب کے عمل کو متنازع کہا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جناب ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں شیخ رشید صاحب۔ شیخ صاحب، احتساب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاست کا بنیادی ستون ہے، قوم بھی چاہتی کہ احتساب ہو، جو کرپٹ افراد ہیں ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تقاضا بھی ہے کہ احتساب جو ہو صاف و شفاف ہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی اس کو متنازع ہو گیا ہے، وہ صاف اور شفاف نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو ابھی تک عمران خان کا کوئی کیس نہیں گیا جی احتساب میں، سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ سارے وہ ہیں جو پرانے کیس ٹھیک ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ ان کے کیس ہو رہے ہیں تو دوسروں کے پی ٹی آئی والوں کے کیوں نہیں لگے؟ بابر اعوان صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، سواتی نے استعفیٰ دیا ہے، ان کے کیس لگے ہوئے ہیں۔ اور تھرڈلی جو بات ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی کیس، فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں نواز شریف کے کیس سے 1,00,000 گنا بڑا کیس ہے آصف زرداری کا، یعنی برانچ لائن ہے اس کی۔ چوری جو ہوتی ہے نا جی، وہ انڈا چور بھی اتنا ہی بڑا چور ہے جتنا بیکری چور ہے۔
بیکری چور ہے. کیا میری پیسٹری اور بیکری کی بات کر دی کہ نواز شریف جو ہے وہ پیسٹری چور ہے اور آصف زرداری بیکری چور ہے. اچھا، ہم کراچی میں کہتے تھے الٹا الزام لگایا جاتا تھا، یہ کیا وجہ ہے؟ معلوم نہیں کیا، کراچی ذرا تھوڑا ایڈوانس شہر ہے، وہاں ذرا تھوڑی ایڈوانس. جب میں چھوٹا تھا تو لوگ کہتے تھے مادر ملت کے الیکشن میں کہ کراچی 10 سال آگے ہوتا ہے، بعد میں پتہ لگا 10 سال پیچھے تھا. اچھا، یہ کراچی کیوں پیچھے گئی یہ بات کرتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے کیسز پہ ہم نے بہت ہوتی رہتی بات اور مزید کریں گے. جی آئی ٹی رپورٹ کی اگر بات کریں، اس میں آپ کے خیال میں حکومت نے پھرتی کا مظاہرہ نہیں کیا؟ بلا ضرورت پھرتی کا ای سی ایل پہ ڈال دیا، پھر جس طرح سے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بات کی کہ جناب مطلب ابھی کوئی چیز ثابت تو نہیں. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. دیکھیں اس وقت جو چیف جسٹس نے، حالانکہ جو عزت اور مقام عوام کے اندر چیف جسٹس کو حاصل ہے نا، اس وقت پاکستان میں کسی کو حاصل نہیں. اس نے ایک قومی ایشوز کو اچھالا، جو اس کا نہیں بھی کام تھا اس نے قوم کا کام سمجھ کے اس کو کیا. نمبر 2 کہ جے آئی ٹی نے رپورٹ دی کہ یہ اس وقت یہ بھی آپ کو میں خبر دیتا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے 20 آدمی بھاگ گئے ہیں 172 میں سے، کوئی کہہ رہا ہے 30 بھاگ گئے ہیں. اچھا، ایک اطلاع یہ ہے کہ 172 میں سے 30 آدمی بھاگ چکے ہیں، اور ان کا کردار ایسا ہے کہ ان کا داماد بھاگ گیا، بلائیں نا جی اس کو، باتیں کر رہے ہیں بڑی. ان کا ایک بیٹا بھاگ گیا، دوسرا بیٹا بھاگ گیا. دیکھیں انہوں نے سوئچ لگائے ہوئے ہیں، ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو بیٹھا ہوا عثمان کوئی ادھر فوڈ ڈپارٹمنٹ میں میرے منہ سے سنتا، انہی کے لوگ ہیں، یہ سازشیں کر رہے ہیں عمران خان کی حکومت کے خلاف، غریبوں کو تنگ کر کے. اب حمزہ بھی بھاگ رہا تھا، اس کو پتا کہ میرے خلاف کیس ہوگا. دیکھیں نا، اب جب یہ باتیں کرتے ہیں تو 3 سال سے میں نے سپریم کورٹ سے آرڈر دیا اور نیب کو دیا کہ ایل این جی کا کیس ٹرائل کیا جائے. جی اب جو 14 سال پہلے میرے 69 لوکوموٹیو کا کیس تھا وہیں پڑا ہوا ہے، میں تیسری دفعہ وزیر آ گیا ہوں. اس کے بعد 63 کا آ گیا، اب یہ 55 لوکوموٹیو کا آ گیا، کیونکہ افسر ملے ہوئے ہیں، وہ انفارمیشن نہیں پرووائڈ کرتے. اس لیے دیوار سے سر مارنا ہوا، جے آئی ٹی بنانی پڑتی ہے. کوئی افسر ابھی زندہ ہیں، ایک افسر میرے پاس آ گئے ہیں آئی جی بن کے ریلوے میں. حالانکہ کیا ہے، دنیا تو طرح طرح کی باتیں کرتی ہے. اصل میں من حیث القوم ہمارا کریکٹر جو ہے نا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم بڑے آدمی سے مرغوب ہوتے ہیں، مرعوب ہوتے ہیں، اور چھوٹے آدمی کو اس کا وہ کرتے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی کی سندھ کی سیاست پہ گرفت بہت مضبوط ہے، اور ان کا بیانیہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی کیونکہ 18ویں ترمیم کو یہ لوگ رول بیک کرنا چاہتے ہیں اور مبینہ طور پر یک جماعتی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ جی آئی ٹی رپورٹ بھی ہے، اسی لیے ان کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، ساری پی ٹی آئی خفا ہو جائے گی مجھ سے. آئی ڈیم کیئر، آئی گو فار دی رائٹ تھنگس وچ آئی فیل. پی ٹی آئی نے اگر کسی جگہ کمزوری دکھائی ہے تو وہ سندھ میں ہے. آج صدر علوی صاحب بڑے پھر رہے ہیں، مسجدوں میں بھی تلاشی ہو رہی ہے جی، کعبے میں بھی تلاشی نہیں ہوتی جی. وہاں بھی غریب جہاں صدر طواف کر رہا ہوتا ہے وہاں کر رہے ہوتے ہیں. سندھ میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف جینونلی کام نہیں کیا. اگر تحریک انصاف سندھ میں کام کرتی تو پنجاب سے بھی زیادہ بہتر نتیجہ آتا. چلے یہ تنقید آپ کی بجاؤ کراچی کے 2013 کے الیکشن کے بعد کراچی میں بھی اس طرح کام نہیں کیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو پیپلز پارٹی کا ایک الزام ہے کہ 18ویں ترمیم نشانے پر ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ 18ویں ترمیم کیا ایشو ہے اس وقت سیاست؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے بس کا روگ نہیں ہے 18ویں ترمیم، کیونکہ ان کے پاس ووٹ نہیں. سو یہ ان کی اختلاع ہے، یہ اب سندھی بات اٹھالنا چاہتے ہیں جو ان کا عادت ہے. بیوی مر گئی تو اس وقت کھپے کھپے تھا. کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ بے نظیر کی شہادت کا فائدہ کس کو پہنچا جی. کسی نے نہیں پوچھا کہ دنیا میں کوئی ایرینز، جینز، نیچے تک آ جائیں، دنیا کی تاریخ میں کوئی وصیت ہے جو نوکرانی کے پرس میں نکلی ہو؟ کیا وہ ماں اتنی ان پڑھ تھی؟ اب تو ایک مثال بن گئی نا، نکل آئی ان کے پاس، نکل آئی، پارٹی پہ بھی قبضہ کر گئی. آپ یہ سمجھتے ہیں کمپیوٹر شمپیوٹر جو ہوتا ہے، گوگل سے نکال کے بتائیں کہ فلانی شخصیت نے مرنے سے پہلے اپنی وصیت اپنی غلام یا نوکرانی کو دی. صدر بھی بنے، اس وصیت کا پورا فائدہ بھی اٹھایا، دولت بھی ساری ان کے پاس آئی. تو اور کس نے کہا کہ اس کی پوسٹ مارٹم نہ کی جائے؟ میں تو وہاں تھا نا جی، میرے تو سارا جل گیا، ساری ریلوے تباہ ہو گئی. دیکھیں اتنی بڑی سازش ریلوے کے ساتھ ہوئی ہے
کسی نے ملتان سے فون ہی نہیں کیا کہ یار گاڑیاں روک دو، آگے گاڑیاں جل رہی ہیں۔ ریلوے تباہ ہو گئی اس شہادت والے دن کہ انہوں نے جان بوجھ پورے کے ملک میں آگ لگ گئی تھی، مطلب احتجاج جتنی ہو رہا تھا۔ آگ ریلوے میں لگی کسی میں نہیں لگی جی، روکی نہیں گاڑیاں کہ جائیں اور گاڑیاں آگے جلتی جائیں، جلتی گاڑی میں ایک اور گاڑی جل جائے۔ اصل میں ریلوے تباہ ہوئی ہے اس دن جس دن بے نظیر کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ بہت میرے خیال میں ایک اہم بات آپ نے کی۔ 18ویں ترمیم کی اگر ہم بات کریں، وہ آپ کے خیال میں اس وقت کوئی ایشو میرے نہیں ساتھ تو ہے؟ جی نان ایشو ہے وہ، نان ایشو ہے۔ کوئی یہ پی ٹی آئی کے کسی تھنک ٹینک میں ایسی بات نہیں ہوئی؟ میں ان کے تھنک ٹینک کا بھی ایک چھوٹا سا کارکن ہوں جی، میں ان کی کہنا نہیں چاہیے، ان کی پولیٹیکل کمیٹی میں بھی بیٹھتا ہوں، دوسری کمیٹی میں بھی بیٹھتا ہوں، دن میں 2-3 دفعہ خان صاحب میٹنگز جو کرتے ہیں اس میں میں شامل ہوتا ہوں۔ میرے سامنے ابھی 8ویں، یہ 18ویں ترمیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ گیس نہیں مل رہی ہم کو، بجلی نہیں مل رہی ہم کو، یہ سندھ کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ ورنہ میری تو یہ سوچ تھی کہ بلاول کھڑا ہوگا باپ کے سامنے، مجھے تو بلاول نے مایوس کر دیا، میں تو اپنا محبت نامہ واپس لینے لگا ہوں۔ کہ تو کیا آپ کی توقعات اب کچھ نہیں؟ آپ تو اتنا ان سے پر امید تھے۔ میں تو بڑا ہی پر امید تھا، ضرورت سے زیادہ ہی، بلکہ اور یہ وہ بھی میرا فین تھا، میں بھی اس کا فین تھا۔ یہ وہ سیاستدان ہے کہ اگلے 3-4 دہائیوں تک ہوں گے پاکستان کی اللہ کو سیاست میں، پتہ مطلب جی ہوں گے نہیں ہوں گے، میں نے لوگوں کو نہ کریں، اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اچھا چلے، آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ واقعی مستقبل میں جا کے اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، بہتر تو کوئی بھی آئین اور قانون کیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی لکونہ نہیں ہے نا۔ جہاں سمجھیں کہ بھئی یہاں غلط ہوا ہے اس کو لوگ ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن اگر ضد کا عالم ہو کہ میں نہ مانوں، اگر آپ یہ کہیں کوا کالا ہوتا ہے یا سفید ہوتا ہے، دوسرا کہے نہیں سفید ہے جی، تو پھر اس کو منہ ہی نہیں لگانا چاہیے کہ بھئی تیرا سفید ہے تو سفید اپنے پاس رکھ۔ سو ان فیکٹ آئین اور قانون، پاکستان میں تو آئین موم کی ناک ہے، جس طرف لوگ سمجھتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن آئین اور قانون میں جہاں ضرورت پہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں 8ویں ترمیم کی حمایت کر رہا ہوں۔ میرے سامنے ان 5 مہینوں میں ایک دن بھی 18ویں ترمیم کی بات نہیں ہوئی۔ قوم کو میری بات پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب آئیں دوبارہ بلاول صاحب کی طرف کہ بلاول سے آپ کو امیدیں تھیں اور وہ امیدیں ٹوٹ گئیں، آپ کے خیال میں کیوں وہ کھڑے؟ ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی ہے، اور وہ کیوں کھڑے نہیں ہو پا رہے زرداری صاحب کے سامنے؟ ابھی بھی اتنی نہیں میری ٹوٹی، ہاں، سٹل دھواں سا دکھائی دیتا ہے، ابھی بھی مجھے دھن چھا رہی ہے کچھ، ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ کھڑا ہوگا، وہ باپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ وہ انٹیلیجنٹلی موو کر رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ باپ ہی جو ہے اس کو کہے کہ اسی کو فارغ کر دو۔ یہ تو خیر بہت بڑا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے شیخ صاحب، کہاں مطلب ہے ہماری جو کانسپریسی تھیوری۔ اس نے کہا کہ جب صدر مجھے کہیں گے، صدر، اس نے یہ نہیں کہا جب باپ میرا مجھے کہے گا، اس نے کہا جب صدر آصف زرداری کہے گا تو میں 8 دن میں حکومت۔ 8 دن تو تمہاری سیاسی عمر نہیں ہے یار، دودھ کے دانت ابھی کچے ہیں آپ کے، اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں، میرا دل دکھتا ہے۔ جو آپ بقول آپ کے وہ بھی آپ کے فین ہے، کیا وجہ ہے؟ ان کی کس چیز نے متاثر کیا آپ کی؟ کس چیز پتہ نہیں، مجھے اس نے کہا کہ آپ سٹریٹ کی بات کرتے ہیں وچ از گڈ، روزے پہ۔ میں نے بھی اسے کہا کہ میں تجھ سے ہوپ کرتا ہوں کہ تو بے نظیر کا بیٹا ثابت ہوگا اور ذوالفقار علی بھٹو کا۔ تو کیا مشورہ ہے آپ کا بلاول صاحب کے لیے؟ باہر نکل آنا چاہیے باپ سے۔ کس طرح سے؟ یہ اس کا کام ہے، کس طرح سے نکل سکتا ہے۔ دس از دا رائٹ ٹائم کہ وہ کہے کہ اس گند کے ساتھ میں شامل۔ اس ملک میں کوئی آدمی یہ نہیں کہتا ذوالفقار علی بھٹو کرپٹ تھا، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا آصف علی زرداری دیانتدار ہے۔ پیپلز پارٹی میں علیحدگی میں لے جا کے کسی کو کہیں نہ، بھٹو کہے گا یار ہی واز اے گریٹ لیڈر، اور آصف زرداری کا پوچھو، وہ کہتے ہیں چھڈو پرو جی، جان دے پرے، یا ہی از ناٹ کلیئر فرام ہیئر اینڈ ہیئر۔ کیا وجہ آپ کے خیال میں، آپ کی اتنی سیاسی تجربہ ہے کہ زرداری صاحب کی ان تمام جو آپ فلاز بتا رہے ہیں اس کے باوجود گرفت بہت مضبوط ہے پارٹی پہ؟ ایکچولی اس نے گرفت بھی ایک شادی کی وجہ سے کی، ایک شہید کی، اور وہ سارا پلان کر کے اس نے شادی کی۔ اس ساری ہسٹری سے میں واقف ہوں، میں قوم کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا، میں وزیر ہوں، ایسے ہی سارا ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا میرے خلاف۔ کیوں؟ اس میں کیا حرج کیا ہے؟ مطلب نہیں، میں اتنا بھی بولا نہیں نا، آپ کی خواہش پہ تو میں انٹرویو نہیں، میں نے آپ کو جو بات کہہ دی ہے کہ میں ساری اس پروسیس سے واقف ہوں کہ وہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا۔ اب وہ شہید اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جو این آر او ہو رہا تھا اس میں آصف زرداری کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، جو بے نظیر بھٹو اور صدر مشرف کے ساتھ این آر او ہو رہا تھا۔
اس میں یہ طے تھا کہ یہ سیاست سے باہر بلکہ ایک دن میرے سامنے یہ بات ہوئی تو جنرل حامد صاحب جو تھے نا وہ میری گلی میں سے تھے, ان کے والد میرے چیئرمین تھے میرے محلے تھے, اشرف سینڈو صاحب خاکسار تھے وہ بہت نامور. تو میں نے ان کو کہا جی یہ کہہ رہے ہیں آصف زرداری کا کوئی رول نہیں ہوگا. تو میری طرف دیکھ کے جنرل کہتا کہ حامد کہنے لگے کہ میری موجودگی میں 2 دفعہ اس کا فون تو آیا تھا. تو میں کہ اس کا مطلب ہے یہ تو نہیں ہوا نا کہ اس کا کوئی رول نہیں ہوگا. کہتا تو ٹھیک ہے, لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان میں کم لوگ میری طرح سیاسی میں فیصلہ کن بات کرتے ہیں, یا ہاتھ آسمان پہ لگاتے ہیں اور یا پاؤں زمین. کئی لوگ خلا میں لٹکتے رہتے ہیں, ادھر وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, جس کو آج کی زبان, آج کل تو کرکٹ کی اصطلاح ہے نا, جو میں نے کھیلی نہیں, جو آپ نے نہیں کھیلی. تو چلیں خیر وہ بات کہیں اور نکل جاتی. میں پوچھتا کہ عمران خان صاحب کرکٹ پہ بات نہیں کرتے پھر؟ مثالیں تو دیتے رہتے ہیں کبھی نہ کبھی. ہاں اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شادی کا پروسیس کیسا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک کراچی کے بڑے جیت صحافی ہیں, انہوں نے اس زمانے میں جب شادی ہو رہی تھی تو کہا تھا کہ ایک سازش ہے بھٹو خاندان کے خلاف. میں نہیں اس طرح کا جملہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک صحافی انہوں نے کہا تو بہت شور مچا تھا. میرے سامنے وہ نقوی کا بھی آرٹیکل ہے جس نے سب کچھ لکھا تھا, کس طرح کار وہاں جاتی تھی اور کیا ہوتی تھی. سو میں اب سینئر موسٹ سیاسی کارکن ہوں 68 سال کی عمر میں, تو آئی نو واٹ واز دیٹ. اور میری دوسری سرکل سے بھی میرے پاس انفارمیشنز ہوتی ہیں. سو بٹ اٹس اے اولڈ اسٹوری, نتھنگ ٹو پرانے کسی کبھی مستقبل میں آپ جا کے آپ بتانا پسند کریں گے اس چیز کو؟ مردے نہیں کھیڑنے چاہیے, کیا فائدہ, آگے دیکھنا چاہیے. دیکھنا شیخ رشید کی شان نہیں ہے. اچھا چلیں, جو آپ آگے دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت تنقید ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت, پھر آتے پی ٹی آئی کے اوپر کہ جی مطلب باتیں بہت کر رہے ہیں اور کام کم ہو رہا ہے, شور زیادہ ہے, عمل کم ہے. کیوں یہ تاثر گہرا ہو رہا ہے میڈیا میں؟ اگر آپ دیکھیں مین اسٹریم میڈیا دیکھیں, سوشل میڈیا دیکھیں. میں تو خوات کا کیس لڑتا رہتا ہوں پرائم منسٹر کے سامنے بھی. دیکھیں میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں. ان دی اینڈ کوئی آدمی وزیر اطلاعات سے مطمئن نہیں ہوتا جی. جب برے حالات آتے ہیں, مجھے اچھا یاد ہے کہ نواز شریف نے کہا یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, میں نے کہا جی آپ مشاہد حسین کو لگا دیا گیا. ابھی 1-1.5 مہینہ نہیں گزرا تھا, میں چین میں تھا, تو مجھے نواز شریف نے کہا کہ بھئی وہ تو ٹھیک کہنا سے انگلش میڈیم دا کام نہیں ہے. تو مجھے زاہد صاحب نے کہا, زاہد اکرم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کہ آپ کی ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے دوبارہ. میں نے نواز شریف کو کہا کہ میں نہیں جا رہا. ہر چیز کا ملبہ ہم انفارمیشن منسٹری میں ڈال دیتے ہیں. اور آج کل دیکھیں نا یہ انٹرنیٹ جس کو ہماری طرح نہیں آتا, یہ سمارٹ سسٹم, تو جب مجھے خان صاحب یہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں جی مجھے یہ نہیں آتا تو میں انفٹ ہو گیا ہوں سیاسی طور پہ. وہ کہتا ہے تیرے 50 لاکھ فالوور ہیں. میں کہا وہ سارے پی ٹی آئی کے میرے فالوور ہیں جو آپ کے ہیں, کیونکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں عاصم ایک ٹویٹ کرتا ہے یا یہاں سے کوئی کر دے. میں نے تو آج تک ایک ٹویٹ بھی نہیں کی. وہ جو میرا عاصم کرتا ہے وہ کہتا ہے جس دن آپ یہ کہہ دینا کہ میں ٹویٹ کرتا ہوں تو یہ 50 لاکھ کے جو ہے نا 70-80 لاکھ ہو جائیں گے. تو میں نے کہا پتہ لگے کوئی ٹویٹ کا متن تو آپ ہی دیتے ہوں گے نا خود, اگر نہیں کرتے اس کو آئیڈیاز تو ہوتے ہیں, متن بھی نہیں دیتا, بٹ ہی از ڈوئنگ ویل. چلیے آپ نے بہت بڑی بات ڈسکلوز کی کہ آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو تو ہم اسی لیے فالو کرتے ہیں کہ آپ کے جملے, آپ کے خیالات سمجھ کے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ شیخ صاحب سے کچھ پرانی باتیں بھی ہوں گی, کچھ نواز شریف صاحب کے مستقبل کی بھی, اور 2019 کو کیسا دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب, اس پر بھی بات کریں گے. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہمارے خصوصی مہمان شیخ رشید صاحب. شیخ صاحب آپ نے بھی جیل یاترا کی, اور وہ جو کیس تھا بڑا مشہور کہ آپ کوئی بندوق لہرا رہے ہیں, کلیشن تھی کیا تھا, اور اس کے بعد اجاز الحق لہرا رہا تھا, مجھے تو لہرائی ہوئی ملی. دیکھیں نا یہ کلاس کا فرق ہوتا ہے کہ میں جیل ہی میں تھا, مجھے پتہ لگا کہ میں کافی ٹینس تھا ان دنوں میں, کافی میرے برے حالات تھے, میری ماں بڑی بیمار تھی, تو میں جا رہا تھا, حکومت پیپلز پارٹی کی تھی. ہاں جی, میں نواز شریف کے ساتھ جا رہا تھا سیالکوٹ, تو ہیلی کاپٹر آیا ہوا تھا, تو میں ہیلی کاپٹر کا سپورٹ سٹیڈیم تھا اور میری والدہ پمز ہاسپٹل میں تھی.
تو میں نے کہا اپنی ماں کو مل کے جاؤں سیالکوٹ. تو میری ماں سے بڑی اٹیچمنٹ تھی, میں سوتا بھی وہیں تھا ہاسپٹل میں ہی, تو وہ بھی میرے ساتھ بڑی اٹیچ رہی ساری زندگی. کسی بیٹے, اور بلکہ وہ تو کہتی تھی کاش تو بیٹی ہوتا تو میرا اتنا اچھا ٹائم گزرا تیرے ساتھ. سو آل آف سڈن آئی وینٹ ٹو ہاسپٹل. تو میں نے دیکھا میری ماں کی حالت بڑی خراب ہے, تو میں نے اس سے میں نے ڈاکٹرز کو بلایا. اس نے کہا جی یہ تو پتہ نہیں کیسے زندہ ہیں, پتہ نہیں, آپ کو ہم فون کر رہے تھے آپ فون پہ نہیں مل رہے. تو میں بیٹھا, تو میں نے کہا شاید کوئی مسئلے مسائل ہوں. اس نے گھریلو باتیں شاتیں مجھ سے کی, میرے لیے اس نے زیور شیور اکٹھا کیا ہوا تھا, وہ اس نے باتیں آپ کی شادی کے لیے, شادی آل آف سڈن وہ میری جھولی میں گری اور انتقال ہو گیا. میں نے کہا کیا بھائی بہنوں کو بلاؤں گا. سو ایک اس نے کہا کہ میری بیٹیاں ذرا دور ہوتی ہیں, اس کا انتظار کرنا, کیونکہ میں ان کو اسلامی بتا دیتا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو بھی بتایا تھا کہ جلدی تدفین ہونی چاہیے. تو میں نے ان کو کہا جی ویگن دو. گھر آیا تو مجھے پتہ لگا کہ بھئی کلاشنکوف میرے متھے لگ گئی ہے. صوفے سے نیچے سے نکلی, تو میں نے سلام ہی پھیرا, تو مجھے گیا ہوں تو ٹیرس کورٹ میں. اس کی دلچسپ تھی وہاں پر, نہیں ویسے ہی فضول انہوں نے مال خانے سے لا کے تو برآمد کر دی. تو عامر متین اور حامد میر میرے پاس آئے جیل میں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو 7 سال قید ہونے والی ہے. میں نے کہا یار جعلی کلاشنکوف, اور ثابت ہو رہا ہے کہ بھئی وہ مال خانے, یہ بھی ثبوت مل گئے کہ وہ مال خانے سے. اس نے کہا ہمارا کام تھا تمہیں بتانا. تو 5-6 دن رہتے تھے, میں نے سارے ایم این ایز کو لیٹر لکھے. میں بڑا ٹینس تھا, ماں میری مری ہوئی تھی, اور ابھی دن بھی یعنی ایک ہی دن دو چیلم بھی, وہ کیا ہوتا ہے سوئم شوئم بھی نہیں کیا آتا. ہمارا ذرا روایتی سا شہر ہے کہ ہم 40ویں تک ماں کی پھوڑی پہ بیٹھتے ہیں, یا کم از کم 10 دن تو 3 دن بیٹھتے ہیں. تو میں نے ہر ایم این اے کو خط لکھا کہ بھئی مجھے حامد میر آیا اور عامر متین, اس نے کہا آپ کو 7 سال سزا ہو رہی ہے, گورنر کو یہ مل کے آئے ہیں الطاف حسین کو. تو جس وقت مجھے سزا ہوئی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ایک ایم این اے بھی موجود نہیں تھا. اور سب سے قومی سن ہے جس کا میں شہباز شریف کے خلاف کیوں جا رہا ہوں, اس اسپیکر کے فیصلے کے خلاف کیوں جا رہا ہوں کہ یہ اللیگل ہے. مجھے 3.5 سال بعد قومی اسمبلی میں لایا گیا. 7 سال کی قید میں نے گزاری, کسی نے میرے لیے پروٹیکشن آرڈر نہیں تھا. فرق کیا ہے کہ جب شیخ رشید احمد صاحب جیل جاتے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, جب آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, یہ میریٹ میں رہتے ہیں, تو کیا فرق ہے آپ کی جیل میں ان کی جیل, کیا فرق ہے؟ دیکھیں میں نے جیل میں مشقت کے ساتھ قید کاٹی. میں نے ساری قالین کی فیکٹری کا انچارج, مجھے قالین کا کام آتا تھا, مجھے اچھا لگتا تھا. گرمی اتنی تھی بھاولپور میں, ہفتے میں 1 دن ملاقات تھی. اور آپ کو پتہ ہے ان دیہی علاقوں میں تو بجلی اس طرح جاتی ہے کہ کبھی آتی نہیں گرمیوں میں. میں ٹھنڈے علاقے کا آدمی تھا. یہ مزے سے کرتے ہیں, ان کی جیل تھوڑی ہے جی, انہوں نے جیلوں سے اولادیں پیدا کی ہیں جی. دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جہاں سیاستدانوں نے جیلوں سے اولادیں پیدا کی ہیں. دنیا میں کوئی اور معاشرہ ہو تو وہ سیاستدان کسی اور چکر میں ہوتا. سر یہ مزے کرتے ہیں ہسپتالوں میں. ابھی نون لیگ کہہ رہی کہ جی بڑا مطلب ہے مشکل حالات میں رکھا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو. میں یہ ہر آدمی ایسی کہتا ہے 10x10 کا کمرہ دیا ہوا ہے, اور مطلب ہے کیا سہولت نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. پورا ریلوے اسٹیشن دینا چاہیے جی لاہور کا ان کو, کیونکہ ریلوے اسٹیشن بھی چھوٹا پڑ جائے گا جاتی عمرہ سے. سر جی یہ مزے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس ملک کا تاثر ایسا ہے کہ کسی کے ساتھ برا ٹائم ہو نئی باتیں کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں ان کو پکڑو بھی نہ گھر میں. دیکھیں انہوں نے آدھی زندگی دولت حرام کی اکٹھی کر کے لگا دی جی, ہمارے خون پسینے کی آدھی بچانے میں رکھ دی. ان کی کفن پہ جیبیں نہیں ہیں. میں ہر چینل پہ کہتا ہوں ان کو سمجھاؤ کہ کفن کے ساتھ چیک بکیں نہیں جاتی. اور ان کی نلائق سی ٹھپر قسم کی اولادیں ہیں, کیا بس دولتیں مل گئی ہیں انہوں نے ساری زندگی. اور خود کیا ہے جی, آصف زرداری اتنی سی بھنڈی کھاتا ہے, نواز شریف اب پائے شائے نہیں کھاتا میری اطلاع ہے, وہ بھی ڈائٹ پروگرام ہے. شہباز شریف تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے ہاں میں لگا ہوا ہے. تو پتہ نہیں یہ دولت ان دی اینڈ کہاں کام آتی ہے. کبھی بھی چوری کا مال سیاستدان کے کام نہیں آیا جی. اچھا ایک آپ کے بہت ہی وہ ہیں فین ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے کہا کہ جی GIT بننی چاہیے شیخ صاحب پہ, اور بڑے انہوں نے تیز بیانات دیے. اچھا میرا بھی نام, اس ملک میں جو کرپٹ آدمی ہے اسی کو زیادہ شہرت ملتی ہے. میں تو ویسے ہی آپ سے پروگرام کر رہا ہوں.
اور تو کیا سمجھتے ہیں آپ وہ کیوں اتنا یہ جو ایسے ہی میں دیکھیں بو آنے لگ جاتی ہے مجھے جب کوئی اس کا نام لیتا ہے. میں تو اس قابل بھی نہیں سمجھتا. میں نمبر 1 سے لڑتا ہوں یا نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں. یہ میراثی مالشیوں کو میں نے کبھی لفٹ نہیں کرائی. اب تو ویسے ہی میں نے اپنے آپ کو, میں وہ سیاستدان ہوں سمجھتا ہوں حکمران کے وقت حکمرانی کرنی چاہیے ان مالشیوں کو, میراثیوں کو, ہیں جی. اور ویسے بھی کوئی پنڈ کا چودھری میراثی سے ٹکر لے کر زندہ نہیں رہ سکتا. سو میں اس کو منہ نہیں لگاتا. نواز شریف شہباز کی بات کر, میں تو بچوں کی بھی بات نہیں کرتا جی. سو میں نے نمبر 1 سے دوستی کی ہے, نمبر 1 سے دشمنی کی ہے. یہ بیچ والا کراؤڈ جو ہے نا مالشیا اس کو آپ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی ریلویز منسٹری, اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب اس کے منسٹر, اور کہا جاتا تھا کہ پی ایم ایل این کے بڑے فعال منسٹر تھے اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اب کیا تو فائدہ آپ کا جو ان سے, آپ کے خیال میں آپ ان سے بہتر منسٹر ثابت ہوں گے؟ وہ جو کمپٹیشن ہے, دیکھیں جب آدمی چلا جاتا ہے نا اس وقت پتہ لگتا ہے بہتر تھا یا برا تھا. ابھی تو میں یہی کہوں گا میں بہت بہتر ہوں, لیکن میں جب جاؤں گا ریلوے سے تو پتہ لگے گا کیا لیگیسی ہوگی آپ کی. رائٹ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے سارا پرچیز پہ زور دیا. ریلوے کے بڑے پرابلم ہیں. ہم نے 1 سال میں 20 ٹرینیں 3 مہینے میں چلائی ہیں. اس سال میں 20 اور چلائیں گے. فریٹ پہ ہمارا زور ہے, کوشش پوری کریں گے. یہ جو نئی ٹرینیں آپ چلا رہے ہیں, لیکن جو سوال ہے پرانی ٹرینوں سے چلا رہے ہیں, پرانی ٹرینوں سے نئی ٹرینیں آپ چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. 20 چلائی ہیں, 20 اور چلانے جا رہے ہیں. اور یہ پاکستان واحد ملک رہ گیا دنیا کا جس میں یہ سارے ریلوے والے مجھے کہتے تھے جی لاس ہوگا. سواری جو ہے گاڑی کی چھت پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے جی. 20 کروڑ کی آبادی ہے یہاں. اصل کام ہے فریٹ کام ریلوے میں لے کے آئیں. وہ کوئی فریٹ ویگن ہی نہیں ہے جو لوکو موٹیو لیے ہیں ایک مہنگے اور وہ خراب مغل پورہ میں کھڑے. سو کوئی پلاننگ نہیں ہے ریلوے کی, سب ایک مافیا ہے. دیکھیں کوئی ملک پاکستان میں کرپشن نہیں ہو سکتی جب تک وزیر اور نیچے کا سٹاف ملا ہوا نہ ہو. اگر سیکٹری اور وزیر ملا ہو تب کرپشن ہو سکتی ہے, ورنہ پاکستان میں بھی کرپشن نہیں ہو سکتی. یہ اپنی مرضی کے جو لوگ لے آتے ہیں پھر ان کے ذریعے اپنے, اور یہ ساری کرپشن افسر بھی ان دنوں کرتے ہیں جب ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں. تو خسارہ کم کرنے کے لیے اور ریلوے کو جدید بنانے کے لیے کیا آپ کے ذہن میں؟ یہ بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی میرا خیال ہے. کچھ تو ہم نے اپنا آئل پہ نظر رکھی ہے, ڈپو بنانے لگے ہیں لوکوموٹیوز پہ. دیکھیں ہمارا 35 ارب روپے کا پینشن ہے, 31 ارب روپے کی تنخواہ ہے, 18 ارب روپے کا ہمارا فیول ہے. سو ہمارے پاس جو 10 ارب روپیہ ہم نے کہا کہ انشاءاللہ ٹارگٹ سے زیادہ, جو گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ بنائیں گے, کمائیں گے. 1 ارب روپیہ ہم آئل سے بنائیں گے, 1 ارب روپیہ ہم انشاءاللہ 2 ارب روپے ہماری بزنس بہتر ہوگا. کچھ ہم ٹریکر لا رہے ہیں تاکہ فیول کی چوری کو پکڑا جائے, بجلی کی چوری کو پکڑا جائے. وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ, مارکیٹنگ ٹھیک کی جائے, ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ شیخ رشید صاحب آپ نا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا قیمتی. ناظرین, شیخ صاحب کی گفتگو سنی. یقیناً پاکستان جو ہے ایک اور ناکام حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو یقیناً امید کرنی چاہیے کہ شیخ صاحب, ان کی ٹیم, عمران خان صاحب کی ٹیم جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے گی اور عوام کی توقعات پر پوری اترے گی. پیوستہ رہے شجر سے, امید بہار رکھ. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت.